میری نظر شیخ ابو الحسن شاذلی ای لائبریری کے بورڈ پہ پڑی. بشرا بی بی نے اس وقت اس کا افتتاح کر دیا ہے. صوفیزم اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرچ مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اس ریسرچ سینٹر کے چند بڑے مقاصد ہیں: معاشرے کی انٹلیکچول تربیت اور اسکالرز کی ڈیٹا تک رسائی. ابو الحسن شاذلی ریسرچ سینٹر پروجیکٹ کی 3 بڑی اکائیاں میرے مطالعے میں آئیں: ای لائبریری، جامعہ نعیمیہ اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور. واٹ از دا کنٹریبیوشن آپ کا سر اس میں جی سی یو میں آپ کا کیا اس میں رول ہے؟ جب بھی ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ڈفرینٹ سورسز آف وزڈم نظر آتے ہیں. صوفیزم ہمیں ایک سورس آف وزڈم نظر آیا کہ جو ہیومینٹی سے قریب ہے. جو آپ بات چیت کریں تربیت اور اس کی وہی بات میں نے القادر یونیورسٹی میں بھی دیکھی. بالکل. دیکھیے اس لحاظ سے تو یہ تمام یونیورسٹیز کا ہمارا چیلنج ہے کہ کس طریقے سے ہم نے کردار سازی جو ہے وہ اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے کرنی ہے. یہ سر بلڈنگ جو بن رہی ہے کالا شاہ کاکو میں آئی سپوز، تو اس کی کیا اکوموڈیشن پلان ہوئی بھی؟ ہمارا جو نیا کیمپس ہے جی وہ بہت بڑا ہے، 360 ایکڑ اس میں ہیں. اس میں ہی یہ بلڈنگ بنائی گئی ہے. یہ اس میں جو بلڈنگ الشاذلی ریسرچ سینٹر آن صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اس میں 3 سے 4 کلاس رومز ہیں، بڑے آڈیٹوریمز ہیں. وہ پاکستان جس کو مدینہ ثانی کہتے ہیں اور آج جس میں عمران خان کے صوفی ویژن کی بدولت معاشرے کی تعلیم و تربیت کے لیے القادر یونیورسٹی اور ابو الحسن شاذلی ریسرچ سینٹر جیسے ادارے بن رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد تاریخ مسلمانوں کے ایک اور سنہری دور کی شاہد بنے گی. مجھے یقین ہے کہ یہ سب شاید میری زندگی میں نہ ہو، لیکن پرمسرت ہوں کہ مسلمانوں کے اس آنے والے سنہری دور کی بنیاد اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. ہم سنی باتیں، جواد رضا.